اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میرے دوستو، انسان گناہ بھی کرے اور اسے رتی برابر شرمندگی محسوس نہ ہو، اسے کوئی ندامت محسوس نہ ہو، تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے، وہ غافل ہو چکا ہے، وہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، وہ غفلت میں ڈوب گیا ہے۔ غافل انسان کی کچھ نشانیاں ہیں جن پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں کہ غافل انسان کوئی بھی ثواب کی نیت سے کام کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دے گا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، روزے ہیں، رمضان شریف ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، کوئی روزے کھلواتا ہے تو یہ نیک کام ہو گئے نا ثواب کی نیت سے، تو وہ جب یہ ثواب کی نیت والے کام چھوڑے گا تو اس کو رتی برابر افسوس نہیں ہوگا، اس کے دل میں شرمندگی نہیں ہوگی، وہ سوئے گا بھی اپنی مرضی سے اور اٹھے گا بھی اپنی مرضی سے، کھائے گا بھی اپنی مرضی سے، اس کو ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں نے جو غلط کام کیے ہیں میں اللہ سے توبہ کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، نہیں، وہ ڈٹا رہے گا۔ اور دوسری جو اس کی نشانی ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کرے گا، کبھی اس بھائی کا حق کھا لیا، کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کبھی کسی کے پیسے کھا لیے، کبھی کسی کی زکوٰۃ کھا لی، کبھی کوئی فطرانہ کھا لیا، کبھی کسی کا عشر دبا لیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب وہ چیزیں کرے گا، ظلم کرے گا، مخلوق کے ساتھ ظلم کرے گا، تو اس طرح کے معاملات کرے گا تو اس کو افسوس نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سوئے گا اور اسی طرح اٹھے گا، اسی طرح کھائے گا، اسی طرح پیے گا، اور اس کو رتی برابر افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے جو غلط کام کیے ہیں میں اللہ سے توبہ کر لوں۔ یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ اور جو اس کی تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور رہے گا، وہ دین سے دور رہے گا۔ دین سے دور رہنے کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ جب دین سے دور رہنا ہے تو دینداروں سے بھی دور رہنا پڑے گا، جن سے سیکھتے ہیں، جن سے رہنمائی کرواتے ہیں، وہ ان سے دور رہے گا۔ وہ ایسے دوست تلاش کرے گا جو اس کی طرح کے ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو خود غافل ہوں گے، خود نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کے ساتھ خوش ہو جائے گا۔ اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ اچھے دوست کیوں نہیں ہیں، میرے ساتھ دیندار لوگ کیوں نہیں اٹیچ ہیں، میرے ساتھ اصلاحی لوگ کیوں اٹیچ نہیں ہیں، کوئی افسوس نہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے گا، وہ عزازیل کی طرح ڈٹا رہے گا کہ جو میں کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ تو یہ غافل کی نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ کلام کی ہیں۔ اللہ والو، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، آج سانس چل رہے ہیں کل نہ چلے، آج اللہ کا فضل ہے کل نہ فضل ہوا، آج سجدہ کرنے کے لیے طاقت ہے، کل طاقت ہی اللہ نے سلف کر لی تو سجدہ کیسے ہوگا؟ کل اللہ نے زبان کی طاقت جو ہے وہ سلف کر لی تو قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے اللہ والو، جو زندگی کے دن باقی بچ گئے ہیں، جو زندگی بچی ہے، اس پر اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور جو غافلین کے گناہ ہیں جن سے وہ غافل ہوئے ہیں وہ چھوڑ دو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کے ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ جو اللہ کو چیزیں پسند ہیں وہ کرو، جو اللہ کو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ چھوڑ دو، نہیں تو گمراہ لوگوں کی لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بربادی ہوگی نا، زندگی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں آئے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہ ہوگا، کیا مقصد تھا، کیا کر کے چلے گئے، کیا حاصل کرنا تھا، کیا کر کے چلے گئے، کیا ہم نے اکٹھا کرنا تھا اور کیا اکٹھا کر کے چلے گئے۔ تو یہ چیزیں افسوس میں رہیں گی کہ ہم لوگ بعد میں افسوس کریں گے ان چیزوں کا۔ تو اس لیے آج وقت ہے، آج آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس عقل بھی ہے، آپ کے پاس صحت بھی ہے، تو آج دین کے لیے کام کرو، آج اللہ کے لیے کام کرو، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزارو۔ اصل زندگی وہی ہے جس کو ہم نے نمونہ بنانا ہے۔ یہ جو شیطان کی زندگی ہے یہ ہماری زندگی نہیں، یہ مومن کی زندگی نہیں۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم صاحب ایمان ہوئے ہیں، تو ہمیں ایمان والے کام بھی کرنے چاہیے۔ ہم صرف صاحب ایمان نہ رہے کہ ہم صاحب ایمان ہو گئے تو ہماری جان چھوٹ گئی، صاحب ایمان والے کام بھی کریں جو صاحب ایمان کے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ والو، کلمہ پڑھنا صرف ضروری نہیں،
اس پر اس کا مطلب بھی سمجھے، کلمے کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو صاحب ایمان ہوئے ہیں یہ کس شرائط پر ہوئے ہیں وہ شرطیں بھی پڑھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔